بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں دو اہم گزارشات لے کر آیا ہوں۔ ایک تو یہ کہ افغانستان کی سرزمین سے باجوڑ میں پاکستانی پوسٹوں پر حملہ ہوا ہے، جس میں ہمارے دو جوان بھی شہید ہو گئے ہیں، اور دوسرا گلبدین حکمت یار کا یہ بیان کہ بھارت پاکستان کی طرح اپنی غلطیوں کا اقرار کرے اور عدم مداخلت کا اعلان کریں۔ میں نے یہ دو اہم موضوعوں پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ کو خصوصی توجہ درکار ہے اور درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت اور اہم معلومات آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں گلبدین حکمت یار ایک حزب اسلامی نامی ایک جماعت کی قیادت کرتے رہے ہیں، اور وہ روس کے خلاف جہاد میں بنیادی لیکن متنازع کردار کی وجہ سے کبھی کوئی ایک خصوصی مقام مجاہدین کی نظروں میں حاصل نہیں کر سکے۔ آپ افغانستان کے سابق وزیر اعظم، یا افغانستان کے تو درجنوں سابق وزیر اعظم ہیں، ون آف دیم ان میں سے آپ بھی تھے۔ مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آئی، یا تو بہت افراتفری کے عالم میں طالبان نے جو اپنی ابھی تک جو کمیٹی ہمارے سامنے آئی ہے، ایک تو حیات اللہ اخوند زادہ ہیں، ان کے امیر المومنین ہیں، اور ان کا جو پولیٹیکل ونگ کے یعنی وزیر اعظم آپ کہہ لیجئے، وہ بھی ہمارے جانے پہچانے عبدالغنی برادر ہیں، اور اس کے علاوہ دو نام جو ان کے سامنے آتے ہیں، جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کی طرف سے بیانات دیے جاتے ہیں۔ حکمت یار کو انہوں نے صدر کرزئی اور عبداللہ جو سابق صدر ہیں، ان کے ساتھ ایک کمیٹی میں شامل کیا تھا کہ یہ تین لوگ مل کے عبوری حکومت کے حوالے سے کوئی کمیٹی بنا رہے تھے، لیکن طالبان نے اس کو بالکل اس سے انکار کر دیا، اور اطلاعات یہ ہیں، متنازع اطلاعات، آپ وہاں سے جو کچھ خبریں آ رہی ہیں ان پہ کوئی اتھینٹسٹی تو ہے نہیں، کہ ان دونوں کو تو نظر بند کر دیا ہے، لیکن حکمت یار صاحب ٹھکا ٹھک بیانات جاری کر رہے ہیں، اور ان کے بعد ایسے بیانات ہیں جس طرح لگتا یہ ہے کہ وہ طالبان کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ خاص طور سے انہوں نے کل پاکستانی جرنلسٹوں سے خطاب فرمایا کابل میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کو چاہیے کہ جس طرح پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ماضی کی غلطیوں کا اقرار کیا ہے، مجھے نہیں علم کہ پاکستان کی جو ہمارا فارن آفس ہے، اس نے وہ خفیہ ملاقات میں ایسا اقرار کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ یہ تو سارا پاکستان کی 30 سالہ جد و جہد پہ انہوں نے پانی پھیر کے رکھ دیا، یہ فقرہ کہہ کے، یعنی وہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کو برابر کر دیا انہوں نے۔ دیکھیں نا آپ اس میں، یہ آپ آج کا جو روزنامہ جنگ ہے، اس کی میں لیڈ سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں، تو ظاہر ہے وہ اتنی غلط رپورٹنگ تو نہیں کر سکتے نا۔ اس کے علاوہ انہوں نے برنارڈ کے حوالے سے بات کی ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ سب کہ برنارڈ جو ہے کہ یہودی یہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ انقلابی جو چاہتا ہے پوری دنیا میں یہودیت ان کا قبضہ ہو جائے، اور وہ ماضی میں بھی احمد شاہ مسعود کے ساتھ خاصا کام کرتا رہا، تو اب اس کے صاحبزادے کے ساتھ ہے، اور 600 انٹیلیجنس کے بندے بھی اس کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس نے پورا اپنا ایک اسکواڈ بنایا ہوا ہے، اپنی پرائیویٹ آرمی بنائی ہوئی ہے، اور یہ دنیا کے مختلف مقامات میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ یہ خبر تو خیر پہلے سے موجود تھی، اگر اس کی تصدیق حکمت یار صاحب نے کر دیا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی وہ اس کی وضاحت کریں کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ بھارت پاکستان کی طرح غلطیاں مانے اور عدم مداخلت کا اعلان کرے، تو پاکستان نے کون سی ایسی غلطی مان لی ہے
جس کا علم ہمیں بھی تو نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی ڈرون حملوں کے خلاف انہوں نے بڑی مہم چلائی تھی امریکہ کی غلطیوں کا تو انہوں نے بتایا۔ پاکستان کی غلطی کیا؟ پاکستان کی کیا غلطی ہے کہ اس نے 50 لاکھ اب تو ہو گئے ہوں گے میرے خیال افغان کہ جن کو 20 سال سے اپنا مطلب جسم کاٹ کے کھلا رہا ہے، یا یہ کہ پوری دنیا میں پاکستان کو اس وقت جس مسئلے پہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ افغانوں کی امداد ہے، آؤٹ آف دی وے امداد ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، میری بات کو پلیز غور سے سنیں اور نتائج فوراً اخذ نہ کیا کریں۔ جو بات دلیل کی بنیاد پہ کی جاتی ہے اس پہ تھوڑا غور کر لینا چاہیے۔ قیام پاکستان سے 1980 تک، یعنی روس کی آمد تک، افغانستان کی ہر حکومت نے پاکستان میں بغاوت کروائی، 3 مرتبہ حملہ کیا پاکستان پہ، پاکستان کی ایئر فورس کو بھی ان کے خلاف لڑنا پڑا۔ آپ کو یہ تاریخ کوئی نہیں بتائے گا جو میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ یکڑ پھکڑ کے ساتھ تو باتیں جتنی مرضی کر لیں نا، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر، لیکن حقائق یہ نہیں ہے۔ یہ خواہش ہو سکتی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو کسی مسلمان کے لیے عمرے کی پابندی کیوں لگتی، حج کی پابندی کیوں لگتی؟ اور خصوصاً طالبان کی طرف سے اب ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستان ان سے امید رکھتا ہے کہ جس نوعیت کے بیان کی، وہ لفظ ان کی زبان سے ہی نہیں نکل رہے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ذبیح اللہ اور دوسرے جو صاحب ہیں یہ کھل کر ان کی مخالفت کا اعلان کریں اور پاکستان کی اس سلسلے میں حمایت کا اعلان کریں، لیکن وہ دونوں کل میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے سلیم صافی کے پروگرام میں بھی ذبیح اللہ نے کہا کہ جی یہ طالبان جو ہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارا ٹی ٹی پی جو ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ جناب ان سے ہم کہتے پھر رہے ہیں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا کیسی عجیب و غریب بات ہے، اور وہ بزید بھی ہو جاتے ہیں پھر اپنی دلیل پہ۔ تو اس لیے نا میرا خیال ہے کہ قربانی دینے سے پہلے تھوڑا سا پاکستانیوں کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس حد تک ہمیں جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، باجوڑ میں افغانستان کے علاقے سے یہ طالبان کی موجودگی میں شاید دوسرا حملہ ہے جو انہوں نے دہشت گردوں نے کیا ہے۔ دیکھیے یہ بات سب جانتے ہیں کہ ننگرہار اور جو ننگرہار میں تو ان کے ہیڈ کوارٹر ہے شاید میرا خیال ہے IS والوں کا، تو یہ لوگ پاکستان پہ حملے کرتے ہیں اور ادھر سے ٹی ٹی پی حملے کرتی ہے، اور پاکستان مسلسل پچھلے 12-13 روز سے ہر روز یہ سوال اٹھا رہا ہے طالبان سے کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا اقدام کیا ہے صرف، اور ان کی طرف سے ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ان کی موجودگی میں یعنی ان کے کابل پہ قبضہ کرنے کے بعد سے افغانستان کی سرزمین تیسری یا چوتھی مرتبہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو گئی ہے، پاکستان کی فورسز پہ حملہ ہو رہا ہے، اور بلوچستان میں شورش بھی جوں کی دوں ہیں، اب ان کے لنکس بھی وہاں پر ابھی تک موجود ہیں۔ تو میرا خیال سے پاکستان کو نا مہمان نوازی سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے آپ کچھ اپنے ملک میں فکر کرنی چاہیے۔ ہماری ایجنسیاں تو کر ہی رہی ہوں گی، وزارت خارجہ کو نمبر بنانے کی دوڑ سے نکلیں، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ آپ چاہے 5,000 چھوڑ کے 50 لاکھ جو ہے نا امریکن ان کی وہ کر لیں، خفیہ برداری کر لیں، آپ کو جوتے ہی پڑنے ہیں اینڈ میں، کیونکہ یہ دنیا کمزور لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ غیرت مند لوگوں کے لیے ہے، اور غیرت مند بندہ تھوڑی زندگی جیتا ہے لیکن عزت کی زندگی جیتا ہے، شیر کی زندگی جیتا ہے، کہ دونوں کی جتنی مرضی لمبی زندگی جی لیں، یا خوف سے در گزریں یا جان سے گزر جائیں، جینا ہے کہ مرنا ہے، ایک بات ٹھہر جائے، یہ منافقت نہ کریں، اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک چونی نہیں دینی انہوں نے اپنے مقاصد کے بغیر، جب تک آپ ان کے ایجنڈے کے مطابق کام کرتے رہیں گے، جب تک آپ گھی کو 500 روپے کلو نہیں کر دیں گے،
آپ پٹرول 200 روپے لیٹر نہیں کر دیں گے، آپ ڈالر 200 روپے کا نہیں کر دیں گے، وہ آپ سے اسی طرح کرتے رہیں گے، کبھی خوش ہیں کبھی راضی ہیں، مطلب ایک محبوبہ کی طرح، اور آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، میں نے 2 اہم سوالات اٹھائے ہیں، اگر ممکن ہو وقت اجازت دے تو ان پہ غور ضرور فرمائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔